تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے روحانی عمل کی جس کے بارے میں تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل کی ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو محبت کے حصول کے لیے ہے اور اس کے اثرات کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس عمل کے بارے میں جو سب سے حیران کن دعویٰ کیا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ سو جائیں گے لیکن ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ یہی وہ جملہ ہے جو اس عمل کی مبینہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ویڈیو ہے نا، اس میں بتایا گیا ہے کہ بزرگوں کے نزدیک یہ محبت کے وظائف میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بہت تیزی سے اثر دکھانے والا عمل ہے، یعنی کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس عمل کا مقصد کیا ہے اور ماخذ کے مطابق اسے کن حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات بالکل صاف صاف بتائی گئی ہے کہ یہ عمل صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا مقصد یا تو نکاح ہو، منگنی ہو، یا پھر اگر گھر میں کوئی ناراض ہو جیسے والدین، بہن بھائی یا اولاد، تو ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہو۔ اب دیکھیں، اس عمل کی جو روحانی بنیاد ہے نا، وہ دراصل ایک درود پاک کی طاقت ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ حکایت بھی سنائی گئی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے لیا گیا ہے۔ اس میں ذکر ہے مشہور بزرگ حضرت حسن بصری کا اور ایک بہت ہی غمگین ماں کا جن کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اس سے خواب میں دیکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جب ماں نے خواب دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی۔ آپ سوچیں، تارکول کا لباس پہنے ہوئے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب حضرت حسن بصری نے اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا تو منظر بالکل الٹ تھا۔ وہ تو جنت میں تھیں، سر پر نور کا تاج اور بہت خوش۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی، اتنی حیران کن تبدیلی آئی کیسے؟ عذاب سے نکل کر جنت کی نعمتوں تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ اس کا جواب حکایت کے مطابق خود اس بیٹی نے ہی دیا۔ اس نے بتایا کہ بھائی، قبرستان کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اللہ نے اس ایک درود کی برکت سے وہاں جتنے بھی مردے تھے سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے، اور بڑا اہم نقطہ ہے، کہ اگر کسی اور کے لیے پڑھے گئے ایک درود کا یہ اثر ہو سکتا ہے، تو پھر جو انسان خود اپنے لیے پڑھے گا اس کی طاقت اور اثر کا کیا عالم ہوگا۔ یہی اصل میں اس وظیفے کی بنیاد ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اس کے مؤثر ہونے کے لیے 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی شرط ہے نماز کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد 11 بار کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسری شرط ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ تیسری یہ کہ ہر وقت باوضو رہا جائے اور لباس بھی پاک صاف ہو۔ اور ہاں، چوتھی شرط یہ ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ اچھا، جب یہ ساری شرائط پوری ہو جائیں تب باری آتی ہے اس عمل کے اصل طریقے کی، جسے رات کو سونے سے بالکل پہلے کرنا ہے۔ طریقہ بہت سیدھا سا ہے۔ سونے سے پہلے آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس شخص کا بالکل صاف تصور ذہن میں لانا ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص جملہ ہے جسے 7 بار دہرانا ہے۔ آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کر بس بغیر کسی سے بات کیے یا آنکھیں کھولے سو جانا ہے۔ اچھا، وہ جو خاص عربی جملہ ہے نا جسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے: تفقد بالحبیب فی المنام۔ تو اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم واپس اسی جملے پر آ جاتے ہیں جس سے ہم نے شروع کیا تھا، جو اس عمل کے حتمی اثر کو بتاتا ہے کہ آپ سو جائیں گے لیکن ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ ویڈیو میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ صرف 3 سے 4 دن یہ عمل کرنے سے ہی وہ شخص بے چین ہو جائے گا، اس کا سکون ختم ہو جائے گا اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ پوری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، جو اس پورے عمل کا نچوڑ بھی ہے کہ آخر ایک دعا میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے، اس کا اثر کہاں تک جا سکتا ہے۔